وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نوجوانوں سے متعلق تذکرہ فرمایا ہے جن کو ہم اور آپ اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں پوری سورہ نازل فرمائی، سورۃ الکہف۔ اس کے اندر ان چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو کسی ایسے بادشاہ کے زمانے میں تھے جو بادشاہ بھی مشرک تھا، بت پرست تھا، اور پوری قوم بت پرست تھی۔ سب جو ہیں بتوں کو پوجتے تھے اور سینکڑوں خدا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس دور میں اور اس ماحول میں چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی اور جن کو ہدایت ملی، اور وہ لوگ جو ہیں صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور جو بادشاہ تھا اور وہاں کی عوام تھی وہ سب بت پرست تھے، سب مشرک تھے، اور ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین پر، ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل تھا۔ اگر پتہ لگ جاتا بادشاہ کو اور وہاں کے لوگوں کو تو یہ ان کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں اپنا یہ شہر چھوڑ دیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسری جگہ جا کر کے بسیں گے جہاں پر ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکے، ایک اللہ کو مان کر کے زندگی گزار سکے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور اللہ سے دعا بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے قرآن کریم میں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورۃ الکہف کے شروع میں ہی انہوں نے اللہ سے کہا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی فرما تاکہ ہم اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں گے، باقی ہماری قوم نے، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے لوگوں نے جو الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو وہ لوگ اپنی بستی کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے نکل گئے، سب کو الوداع کہا اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ 300 سال سے زیادہ زمانے تک وہ سوتے ہی رہے۔ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم تو ابھی سوئے تھے، یعنی مشکل سے ہم آدھا دن یا پورا دن سوئے ہوں گے۔ تو انہیں ایسا محسوس ہوا اور انہیں ڈر لگا کہ اگر ہم یہاں سے باہر جائیں گے، شہر پہنچیں گے تو بادشاہ ہمیں پکڑ لے گا، بادشاہ کی پولیس ہمیں پکڑ لے گی اور ہم خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے تھے اور آرام کیا،
تھوڑی دیر، اس کے بعد ہم جاگ گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ 300 سال اللہ نے انہیں سلا کر کے رکھا، تو انہیں ڈر تھا، خوف تھا۔ لیکن جب ہمت کر کے ایک نوجوان شہر میں آیا اور کچھ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے آیا، تو وہ وہاں پر پہنچا، وہاں دیکھا اس نے ساری چیزیں بدلی ہوئی ہے، اور وہاں جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ 300 سال کا زمانہ ان کو گزر چکا ہے، چونکہ ان کے واقعات مشہور تھے اور لوگوں میں ان کا تذکرہ چلتا رہتا تھا کہ چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا تھا اور وہ اس بادشاہ کے زمانے کے تھے، تو ان کا تذکرہ لوگوں میں چلتا رہتا تھا۔ جب شہر میں ایک نوجوان پہنچا تو لوگوں نے اس کے حلیے سے، نشانی سے، اور اس کے پاس جو اس زمانے کا سکہ تھا اس سے پہچان لیا کہ یہ تو انہی نوجوانوں میں سے ایک ہے۔ تو ان کو بڑی آؤ بھگت لوگوں نے کی اور ان کو بٹھایا، عزت کے ساتھ کھلایا پلایا اور ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب جا کر کے معلوم ہوا کہ اب جو دور چل رہا ہے، اس وقت میں بادشاہ بھی مسلمان ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اور پورا کا پورا شہر مسلمان ہے، اب انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اور جو جان کا خطرہ تھا، ایمان کا خطرہ تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کیا اور پوری سورہ ان کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آج ہمیں اور آپ کو، اس امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اگر ہم دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر قربانی دیں گے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی قربانی ہو، اپنا گھر بار چھوڑیں گے، رشتہ داروں کو چھوڑیں گے، اور جو بری لت، بری عادت ہمارے اندر ہے اس کو چھوڑیں گے، حرام کمائی کو چھوڑیں گے، اور جو ہمارے اندر برے اخلاق ہے ان کو چھوڑیں گے، تو دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر اگر ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے گا۔ تو ان نوجوانوں کے واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ دین کی خاطر کیسی بھی قربانی دینی پڑے، اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہر طرح کی قربانی دین کی خاطر برداشت کرنی ہے، کیونکہ دین اور ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے، باقی سب اس کے بعد ہے۔ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، لٹ جائے، ایمان ہمارے پاس باقی رہے، یہ ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ اور سب کچھ ہمارے پاس ہو لیکن ایمان موجود نہ ہو، اللہ اور رسول کا حکم ہماری زندگی میں نہ ہو، تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی ہے۔ اور اسی حالت میں ہماری زندگی گزر گئی تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے لیے سبق رکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے عیش و عشرت کی زندگی، گھر بار، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑ کے غار میں جا کر کے پناہ لی انہوں نے، تاکہ ان کا دین اور ایمان بچ سکے، انہوں نے قربانی دی، تو اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی۔ 300 سال کے بعد کے لوگوں میں ان کے لیے عزت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اور ایسا مقام دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، ان کے واقعے کو بیان کر دیا۔ قیامت تک لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو جب ہم بھی دین کی خاطر قربانی دیں گے تو اللہ ہمیں بھی ایسا بدلہ دے گا اور ایسی عزت عطا فرمائے گا۔ دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے، چاہے وہ ہماری بری عادت ہو، برے اخلاق ہو، یا ہماری حرام کمائی ہو، یا جو بھی چیز ہے، دین کے مقابلے میں جو چیز آ جائے، ایمان کے مقابلے میں جو چیز آ جائے، اللہ اور رسول کے مقابلے میں جو چیز آ جائے، اس چیز کو ہمیں قربان کر دینا ہے، اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو۔ اگر ہم دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ اور رسول کے نام پر قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عزت دے گا جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو عزت عطا فرمائی تھی۔ تو ہمارے لیے اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے، دین پر ہم اپنے جمے رہے، مضبوط رہے،
اور پریشان نہ ہو حالات کو دیکھ کر کے، گھبرائے نہیں، دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے نوجوان چاہیے اور ایسے لوگ چاہیے جو دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی کو برداشت کر سکے۔ آج تو ہم لوگ جو ہیں نماز کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، نیند ہمیں زیادہ پیاری ہے، جبکہ صبح میں خاص طور سے اذان کے اندر یہ جملہ بڑھایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ باقی 4 وقت کی اذانوں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن فجر میں ہے، کیونکہ فجر میں سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ایک جملہ بڑھا دیا تاکہ ایمان والوں کے دل پر یہ جملہ اثر کرے اور انہیں اس وقت یہ بات یاد آ جائے کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا، اس سے میری صحت اچھی نہیں ہو جائے گی اور اس سے میرا کچھ فائدہ نہیں ہو جائے گا، لیکن اٹھ کر کے نماز پڑھ لوں گا تو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اذان میں کلمہ صبح میں بڑھایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر انسان اس کلمے کو سمجھ جائے، اس کا مطلب سمجھ جائے اور دل میں احساس ہو، نماز کی اہمیت ہو، تو پھر وہ سویا نہیں رہ سکتا۔ اذان ہوتی ہے اور وہ سوتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہیں جانا ہو، سفر پر نکلنا ہو، 3 بجے رات میں بھی چل دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دین کی خاطر بڑی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، ہم سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم کہیں غلط کام کر رہے ہیں، اس کی قربانی دینی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہماری دوستی غلط لوگوں سے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دینا ہے۔ حرام کمائی ہماری ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو دین کی خاطر یہ قربانی ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ صحابہ سے جان کی قربانی کا مطالبہ ہوتا تھا، جان کی قربانی انہوں نے پیش کی اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی، دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ انعام اور یہ سرٹیفکیٹ، یہ مقام، یہ عزت کب ملا؟ جب دین کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی قربانی کو پیش کیا اور سب سے آگے انہوں نے دین کو رکھا۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے آگے اپنے دین کو رکھنا ہے، اور جو ہمارے پاس جوانی کا وقت ہے، بدن میں صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو جوانی کا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ابھی جو چاہے کر سکتے ہو، جو عبادت چاہے کر سکتے ہو، جب بڑھاپا آ جائے گا تو 2-4 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو پھر عبادت بھی نہیں ہو پائے گی، دین کا کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہو پائے گا جس طرح ہم جوانی کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس کے بعد فرمایا وصیحتک قبل سقمی، اپنی صحت کو، ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، اس وقت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر بیماری آ گئی تو پھر فرصت کہاں، صبح بھی دوائی کھانی ہے، دوپہر میں بھی دوائی کھانی ہے، رات میں بھی دوائی کھانی ہے، تو وہ آدمی دوائی کا حساب رکھے گا یا دین کا کام کرے گا؟ تو بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کے زمانے کو، صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو اور اس صحت کو اپنے صحیح کام میں لگاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، فقیری، تنگدستی، محتاجی آنے سے پہلے اللہ نے کشادگی دی ہے، مالداری دی ہے، دولت دی ہے، اس چیز کو غنیمت سمجھو۔ آج تمہارے پاس اچھا کھانے کے لیے، پہننے کے لیے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، آسائش ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر کھانے کے محتاج ہو جاؤ اور تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو۔ تو فرمایا غنا کا قبل فقر،
محتاجی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے اللہ نے مالداری دی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اس کا صحیح استعمال کرو، غلط کاموں میں اس کا استعمال مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی فرصت کے وقت کو مشغولی آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج فارغ ہو اور کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اس وقت کو صحیح استعمال کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر پریشانی آ جائے، الجھن آ جائے اور تم بزی ہو جاؤ۔ کہیں کسی نے کیس کر دیا تو اب کورٹ کچہری کے چکر لگ رہے ہیں، بیماری آ گئی تو اب ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، کہ بیگوسرائے، پٹنہ، دلی تک جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ابھی فرصت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو، دین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، حلال کمائی میں اس وقت کو لگاؤ۔ تو مشغولی آنے سے پہلے، الجھن اور پریشانی آنے سے پہلے ابھی فرصت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ اور آخر میں پانچویں چیز فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جب تک سانس چل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، دھڑکن دل کی چل رہی ہے، اس وقت تک زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا، پھر فرصت نہیں ملے گی، اس وقت تو پھر حساب و کتاب دینا ہوگا، جیسی اس زندگی میں گزاری ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ تو اپنی اس زندگی کو، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اس میں اللہ کو راضی کرو، دین کی خدمت کرو، اور جتنا اچھا کام، نیک کام کر سکتے ہو وہ کر کے چلے جاؤ۔ موت آ جائے گی تو پھر یہ سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 نعمتوں کو 5 پریشانیاں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہوگی ہر طرف، اور سورج بالکل آدمی کے سر پر ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، اپنی جوانی کو دین کے کاموں میں گزارا ہوگا، اپنی جوانی کو اچھے کام میں لگایا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہوگا۔ تو وہ نوجوان بھی اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو جوانی کا جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اس کو صحیح کام میں لگانا ہے، بیکار کاموں میں اس کو نہیں لگانا، بیکار کی بحثوں میں۔ ابھی الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، اب ہمارے نوجوان بیٹھ جائیں گے کرسی لگا کر کے، الیکشن پر بات ہوگی، مکھیہ منتری کون بن رہا ہے، وہاں سے کون جیت رہا ہے، وہاں سے کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، اس پر بحث ہوگی۔ اس بحث سے ہمارا کیا فائدہ؟ مکھیہ منتری کوئی بھی بنے وہ ہمیں کیا دے دے گا؟ ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، سیاسی بیداری اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 گھنٹے بیٹھ کر کے اس پر بحث کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلے، نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، دوسرے نیک کام سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے ان بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑنا، موبائل میں لگے ہوئے ہیں 4 گھنٹے تک بس اسکرول کرتے جا رہے ہیں، ریل دیکھتے جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو نوجوان اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی کے وقت کو بڑا قیمتی بنایا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، جب تک آدمی ان کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم ہٹیں گے نہیں اللہ کے سامنے سے۔ تو پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، زندگی کہاں گزار کر کے آیا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، زندگی میں بھی جوانی کا جو دور ہے یہ بڑا قیمتی ہے، تو اس جوانی کو کہاں لگا کر کے آیا، اچھے کام میں لگایا ہے، بیکار کے کاموں میں لگا کر کے آیا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے، 2 نمبر کا تھا یا 1 نمبر کا تھا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال ہوگا اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ بہت سے لوگ مال کماتے محنت سے پسینہ بہا کر کے، لیکن خرچ کر دیتے ہیں بیکار کی چیزوں میں، شادی بیاہ میں اڑا دیں گے، پٹاخوں میں اڑا دیں گے، ڈی جے میں اڑا دیں گے، بیکار کے کاموں میں اڑا دیں گے۔ تو مال کمایا تو محنت سے تھا لیکن اڑا دیا بیکار کے کاموں میں۔ تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال،
कमाया कहां से और कहां खर्च किया, दोनों सवाल होगा। और आखिरी सवाल होगा जितना जानते थे उस पर अमल कितना किया। यहाँ जितने लोग बैठे सबको मालूम है नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई ये नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? जुमा में तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, और असर की नमाज में एक सफ रहेगी, एक सफ भी मुश्किल से होती है। तो जानते हम हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं ये भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है, जवानी दी है, सेहत दी है, मौका दिया है, इस मौके को सही इस्तेमाल करें, अपनी जवानी को, अपने वक्त को, अपने पैसे को सही इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल करेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और अगर गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया में भी नाकामी हाथ लगेगी और आखिरत में भी हम नाकाम होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।